فرشتوں کا ذکر، طلب مغفرت، طلب رحمت، موت کا ذکر، مکارم الاخلاق، توبہ اور ادائے شکر کی دعائیں۔ دوسرا حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی کیا؟ ان میں اولاد، والدین، اولاد، دوست، ہمسایہ، حدود مملکت، اپنے ممالک وغیرہ کی نگرانی کرنے والے، جو ہمارے حضرات جو جیسے اسلامی ممالک کی حفاظت کرنے والے سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، فوجیں ہو گئی، حدود اسلامی کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے دعائیں۔ نمبر 3، انسانی ضروریات کی تکمیل کی دعائیں، مثلا حاجت برداری، داد خواہی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی پریشانی سن کے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، بیماری سے نجات، ادائے قرض، وسعت رزق اور دشمن سے بچاؤ کی دعائیں۔ خاص مواقع تو ہوتا ہے کہ خاص موقعوں کی دعائیں، مثلا صبح شام کی نماز شب کی دعائیں، ایام ہفتہ، رؤیت ہلال، چاند دیکھو تو اس کی بھی دعا ہے، چاند دیکھیں تو اس کی ہر مہینے کی چاند دیکھتے ہیں آپ، اس کی دعائیں امام علیہ السلام نے وہ صحیح کر سکا کہ اپنی دعا کی۔ عیدیں ہوتی ہیں، عیدیں ہمارے یہاں تو عید کو تو بس خوشی کے طور منایا جاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بس سارا دن فضولیات میں، کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے، کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے، کسی کے لیے مووی دیکھنا جائز ہوتا ہے، کسی کے لیے گانے سننا جائز ہو جاتا ہے، بےہودیاں اس دن جائز ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عید کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ تم نے ایک مہینہ روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تمہیں اللہ تمہیں اس انعام میں تمہارے لیے ایک دن خوشی کا دن قرار دیتا ہو، تم خوشی مناؤ۔ اور پھر حج کیا، حج کے بعد اللہ نے حاجیوں کو اتنی بڑی عظیم عبادت کے بعد اللہ نے ان کے لیے عبادت کرتے ہوئے تم نے میری عبادت کی ہے، میری بارگاہ میں آئے ہو تو میں تمہارے لیے بھی خوشی کا قرار دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ضائع کرنے کے دن نہیں، فضولیات اور جزم ہے، تو یہ عبادت کے دن ہے۔ عید والے دن بھی دعائیں، جمعہ کے دن بھی ہے، عرفہ بھی ہے، ماہ سیام بھی ہے، اور ختم قرآن کی دعائیں بھی ہیں۔ دعا ختم کرو، قرآن ختم کرو، ختم قرآن کے بعد دعا ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہ لکھی گئی۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے عناوین، تو دیکھیں چند دعائیں، اب جلدی جلدی سے ہم دعاؤں کے نام پڑھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کتاب میں جلدی سے مل جائے گی، لیکن جیسے پچھلی پڑھ رہے ہیں جلدی جلدی میں تاکہ پتہ چلے کہ ہر مشکل کا حل اسی کتاب میں ہے، جو آپ انشاءاللہ گھر لے جائیں گے۔ پہلی دعا ہے اس میں چند دعائیں، پہلی دعا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور پیش کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود تصور سے بہت مختلف ہے۔ ہم جو خدا کو سمجھتے ہیں، امام نے اس دعا میں بتایا کہ ہمارا رب کیسا ہے، دعا میں ہی اس کی عظمت کو بیان کر دیا۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، امام نے دعا میں ہی خدا کی صفات کا تذکرہ کر دیا، بتا دیا کہ سمجھو تمہارا رب کیسا ہے، اس لیے بہت عظیم دعا ہے۔ نمبر 2، دوسری دعا جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی دعا ہے، اوپر صلوات کی۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں پیغمبر اکرم پر صلوات کو بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اور بہت سی دعائیں آپ پر صلوات سے شروع اور صلوات پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی دعا مانگے ایک جملہ بھی ہو، پہلے بھی صلوات پڑھیں بعد میں بھی صلوات پڑھیں۔ کبھی اس طرح دعا نہ مانگے پروردگار مجھے صحت دے دے، بس دعا مانگے نہ، پہلے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پروردگار مجھے شفا عطا کر، فلاں کو شفا دے، مجھے رزق دے، پھر درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو اس سے پہلے بھی صلوات بھیجو، اس کے بعد بھی صلوات بھیجو۔ کیوں؟ صلوات کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں صلوات وہ دعا، یہ بھی دعا ہے نا صلوات، اے اللہ تو درود و سلام بھیج، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں آل محمد علیہ السلام پر، تو یہ دعا ہے۔ حدیثوں میں اور معصومین نے فرمایا اللہ درود کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ درود کو قبول کرتا ہے۔ ساری دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن درود کو دعا رد نہیں ہو سکتے، اللہ کا حکم قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ معصوم فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی درود، دعا ختم ہو تب بھی درود پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم ایسے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کروں، آخری حصہ بھی قبول کروں، اور درمیان والی دعا میں قبول نہ کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری شان سے یہ بات لائق نہیں ہے کہ درود بھی قبول کر لوں، بعد والا درود درمیان کی دعا قبول میں قبول نہ کروں۔ اگر دعائیں قبول کروانا ہے تو پھر صلوات سے دعائیں شروع بھی کریں اور اختتام بھی صلوات پہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حاملان عرش پر درود۔
حاملان عرش کا وہ کہ جنہوں نے عرش کو پایا، جو عرش پہ رہنے والے فرشتوں کے لیے بھی دعائیں، فرشتوں کے لیے بھی دعائیں، فرشتوں کا بھی احترام ہونا چاہیے. یہ امام علیہ السلام انشاءاللہ پڑھیں گے کس طرح دعائیں. نمبر 4 انبیاء کے پیروکاروں پر درود، یعنی جو انبیاء کے فرمانبردار لوگ تھے، ان کی سیرت پر چلنے والے تھے، ان کے لیے بھی امام نے دعائیں پڑھی ہیں، ان کے بھی درود و سلام بھیجا امام نے ان پر بھی. نمبر 5 اپنے اور اپنے رشتہ دار کے حق میں دعا. آج کل تو رشتہ داروں سے بنتی بہت کرتے ہیں. امام علیہ السلام اپنے اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے، اپنے لیے صرف نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، آپ کے کزن ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی داد ہیں، ماموں زاد ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، قریب دور کے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں. دعاؤں میں کہیں پروردگار میرے رشتہ داروں کو کوئی مشکلات ہو تو ان کی مشکلات آسان کریں، میرے رشتہ داروں میں اگر کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، ان کی ضرورت ہے، کس طرح دعائیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد نمبر 6 صبح اور شام کی دعا. صبح کی دعائیں بھی ہیں، شام کی دعا بھی ہے. نمبر 7 اہم کاموں کے وقت دعا. کوئی اہم کام کیا گھر سے جا رہے ہیں نا، کام ہوگا نہیں ہوگا، صحیح پہ سجادیاں اٹھائیں، وہ دعا کر لیں، آپ کو مل جائے گی. نمبر 7 پہ اہم کام کے وقت کی دعا، اس پر دعا کر کے آپ اپنے کام کو نکل جائیں، وسیلہ بنائیں اپنے کام کے لیے امام سجاد علیہ السلام، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. 8 میں مشکلات اور مصائب سے پناہ طلب کرنے کے لیے دعا. مشکلات ہیں، پریشانیاں، پتہ ہے مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، یا ویسے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار کوئی پریشانی تو مجھے بچا، میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، میرے اوپر مصائب نہ آئیں. صحیح پہ سجادیاں اٹھائیں اور اس پر جو ہے آپ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد نویں دعا ہے بخشش کے شوق میں دعا کریں، پروردگار میرے گناہ معاف کر دیں، میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے شوق میں آپ دعائیں مانگے. وہ بھی امام نے طریقہ بتایا دعا کرنے کا. 10ویں دعائیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں، سارا دن ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہیں. تو پھر امام نے دعا کی ہے، اور پھر کیا انداز ہے اس میں دعا کا، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، پڑھیں مولا نے کس طرح خدا سے پناہ طلب کی. 11ویں نیک انجام کے لیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، ہم دنیا سے جائیں، ہمارا انجام عزت والا ہو، ہم ذلیل ہو کے نہ مریں اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم رسوا ہو کے نہ مریں معاشرے میں. کچھ لوگ مقروض ہو کے مر جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو کے دنیا میں، کچھ کی عزت خراب ہو جاتی ہے، گناہ ایسے ہوتے ہیں بے عزت ہو کے مرتے ہیں، دنیا ہنستی ہے ان کے اوپر، کچھ پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے نا. اللہ سے پناہ مانگے، انجام ہمارا اچھا ہونا چاہیے. اس کی بھی دعا پڑھنی چاہیے. گناہوں کے اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پروردگار میں نے یہ گناہ کیا. لوگوں کے سامنے نا، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آگے درسوں میں یہ تفصیل آئے گی. بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اپنے گناہ بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تنہائی میں بیٹھے اللہ کے سامنے کہیں پروردگار میں نے جوانی میں یہ گناہ کیے، میں نے بچپن میں یہ گناہ کیے، میں نے بڑھاپے میں یہ گناہ کیے، میں اور کس کے پاس جاؤں، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے. میں لوگوں کو اپنے گناہ کیوں بتاؤں، کیونکہ معاف کرنے کا حق لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو تیرے پاس ہی تو ہے میرے گناہوں کو. اگر میں لوگوں کو بتاؤں تو مجھے ذلیل کر دیں گے. میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ میں تنہائی میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں لوگوں کو کیسے بتاؤں میں نے بچپن میں کون سے گناہ کیے، میں نے جوانی میں کون سے گناہ کیے. پروردگار لوگوں کو میری عزت بنی ہوئی ہے، وہ میری عزت کرتے ہیں. اگر کسی کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے تو میری عزت نہیں کریں گے، میرے ساتھ بیٹھے گا بھی کوئی نہیں. تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. حدیث میں جو اپنے گناہوں کو مان لے، اقرار کر لے، پھر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ہٹ درم نہیں کری، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی، ہم نے کبھی غلط کام کیا ہی نہیں، یہ بات غلط ہے. ایسا بندہ پھر کبھی معافی کے لائق نہیں ہوتا ہے. یہ جو آگے تفصیل میں آپ کو بتایا ہوں. نمبر 13 اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے کی دعا. نمبر 14 جب کوئی امام پر ظلم کرتا ہے، یا جب آپ ظالمین کے ناپسند کردار کو دیکھتے تو دعا کرتے. مثلا کسی نے آپ کو حق کھایا، آپ نے ظلم کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کر وہی دعا پڑھیں جو امام سجاد پڑھتے تھے. کسی نے آپ کا حق کھایا، آپ نے ظلم کیا، آپ سے ناجائزی کی ہے، گھر بیٹھ کر دعا کریں. جو امام نے دعا کا طریقہ بتایا سید سجاد ہمارے مولا میں، وہ دعا کرے نا تاکہ اللہ مدد کرے گا. 15ویں یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں یا مصیبت و پریشانی کے وقت کی دعا. بیماری ہے تو وہ دعا کریں. نمبر 16 گناہوں کی معافی یا عیوب کی بخشش کے لیے آہوزاری. نمبر 17 شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگنے کے لیے. شیطان کے بڑے طریقے گمراہ کرنے کے لیے
کئی طریقوں سے آئے گا. کبھی دوستوں کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا, کبھی بھائی کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا, کبھی استاد کی شکل میں آ کے گمراہ کرے گا. بول آپ کا استاد رہا ہے لیکن وہ آپ کو برائی کی دعوت دے رہا ہوگا, اس کے اندر سے شیطان بول رہا ہوگا. کبھی بول آپ کا بابا رہا ہوگا, باپ بول رہا ہوگا, لیکن کبھی وہ گناہ کی اجازت دے. سمجھے کہ شیطان اس کے اندر سے آ کے بول رہا ہے آپ کو. دوست کہتے ہیں چلو چلو چلتے ہیں, آپ مووی دیکھنا, چلے فلاں جگہ جاتے ہیں. ہے دوست ہمارا لیکن کیا ہے, ہمیں گناہ کی دعوت دے رہا ہے. شیطان کے کئی طریقے ہیں. کبھی آپ کے سامنے آ کے گمراہ کرے گا, کبھی چھپ کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس کو آپ خیر کا سمجھتے ہیں اسی کے ذریعے سے آپ کو گناہ کروائے گا, اسی کے ذریعے سے آپ کو گناہ مبتلا کرے گا. یہ شیطان کے ہیلوں سے بچنے کے لیے عادت بنائیں. کبھی کبھار ہم یہ دعا میں مولا پہ پڑھ لیں تاکہ شیطان ہم سے دور رہے, کیونکہ شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے. 18ویں دعا ہے, جب کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے یا کوئی آرزو جلد پوری ہو جاتی ہے, اس دعا میں امام سجاد نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے پریشانی کی دور ہو جانے یا کسی آرزو کے جلد پورا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. ایسا نہیں ہے کہ پریشانی ختم ہو جائے تو اللہ کو بھول جائے. اور یہ آگے کیا تفصیل بیان کریں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان عجیب ہے, خدا کہتا ہے جب مصیبت میں آتا ہے تو خدا کہتا ہے مجھے پکارتا ہے. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کبھی دائیں کر بدلتا ہے, اے اللہ بائیں کر بدلتا ہے, پروردگار تو ہی میرا سہارا ہے. خدا کہتا ہے جب میں پریشانی دور کر دیتا ہوں, قرآن میں آیت ہے کہ ایسے گزر جاتا ہے, ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے میں اس کا رب ہوں ہی نہیں. پریشانی ہو گئی, آ گئے مصلی پہ, چند دن نماز پڑھی, پریشانی ختم, پھر نمازیں گئی, ہر چیز ختم, اللہ کو بھول گئے, ہر چیز ختم ہو گئی. تو یہ تو قرآن جو اللہ نے انسان کے مزاج کو ذکر کیا. امام کا انداز دیکھیں, پریشانی ختم ہوئی تو خدا کی دعا کر رہے ہیں. نعمت مل گئی, بھول نہیں گئے خدا کو, نعمت مانگ رہے تھے, خدا سے دعا تھی نا, اب جب مل گئی تو شکرانے کی دعا خدا کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. کاروبار میں برکت آ گئی تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار تیرا احسان ہے, تو نے مجھے نقصان سے بچا دیا. پروردگار آج میں گھر سے باہر نکلا, مجھے ڈر تھا میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, الحمدللہ میرا کام آسانی سے عزت سے ہو گیا. بیٹھ کے دعا کریں, پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرا کام ہو گیا. اب مجھ میں اتنے الفاظ میں طاقت نہیں, معرفت نہیں. امام سجاد کی دعا اٹھا کے امام نے آپ کو سکھایا ہے کہ خدا سے کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے. رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا بے شک ناراض ہو جائے, ہمیں کیا چاہیے. اگر دنیا کو راضی کرنا ہے, خدا ناراض ہو جائے تو ایسا تو بدبخت انسان ہو, بد نصیبی ہے ہی نہیں. اس لیے دعاؤں کے ذریعے چیزوں کے ذریعے اپنے ہم معرفت حاصل کریں اور اپنے رب کو ہم راضی کریں. اور پھر اس میں دعاؤں میں میرے مولا نے بتایا قحط کے بعد بارش کے لیے دعا. اگر قحط پڑ جائے, خشک سالی ہو جائے تو بارشیں نہیں ہوتی ہیں, گرمیاں بڑھ جاتی ہیں, کوئی اور ہو جائے, اس وقت کی بھی دعا ہے کہ کس طرح دعا مانگنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں. 20ویں دعا ہے اچھے اخلاق کے اصول کے لیے کہ پروردگار میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں, میرا اخلاق اچھا ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یا تو بات کرنے میں سختی کریں گے, یا گالیاں بک دیں گے, یا ڈانٹ دیں گے, بے عزتی کر دیں گے. لوگ ڈرتے ہیں. تو اپنے اخلاق کے لیے دعا کرنی چاہیے, پروردگار مجھے نرم اخلاق والا بنا دے, مجھے نرم لہجے والا بنا دے, لوگ مجھ سے محبت کریں. سخت انسان سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا, سخت انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا ہے. اگر سخت انسان ہو, ہمیشہ لوگوں سے لڑتا ہو, کبھی مصیبت پڑے لوگ کہیں اچھا ہوگا, پڑا رہے ہیں, اللہ کرے کبھی اس کو سکون ہی نہ ملے, یہ ہمیشہ مصیبت میں رہے, کیوں ہمیں تنگ کرتا ہے. اور اگر کوئی نیک ہوگا, خوش اخلاق ہوگا, لوگوں سے اچھے انداز میں ملتا ہوگا, پریشانی میں آئے گا تو اس کے دوست اس کے لیے دعا کریں گے, اس کے لوگ ہمسائے اس کے لیے دعا کریں گے. مسجدوں میں کچھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں صفوں کے اندر کہ کوئی نیا بندہ آ جائے یا کوئی بچہ بیچارہ غلطی کر بیٹھے مسجد میں, اس کی خیر نہیں ہوتی ہے. پہلی صف میں بیٹھ جائے, ڈانٹ کے پیچھے بھگا دیں گے, غلطی کر دے بے عزتی کر کے بھگائیں گے. کیوں؟ بڑے نوازی ہیں یہ. تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی نمازوں پہ غرور رہے, بد اخلاقیاں ہوتی ہیں بہت ساری. تو اس لحاظ سے اخلاق درست کرنے کے لیے بھی دعائیں ہیں جو امام نے فرمائی ہیں, وہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اس کے بعد ہے کہ پریشانی اور غم کے وقت کی دعا, سختی اور مشکلات کے وقت کی دعا, اللہ سے تندرستی اور عافیت صحت طلب کرنے کے لیے, والدین کے لیے دعا, اولاد کے لیے دعا ہے. اس کے بعد ہے پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے دعا, دوستوں کے لیے اور ہمسائے کے لیے دعا ہونی چاہیے.
सरहदों के जो मुहाफिज हैं उनके लिए भी दुआ होना चाहिए। आखिर वो भी अपने घर बार को छोड़ के अल्लाह ने उनका रिस्क बेचारों का उनको रख दिया, उनकी हिफाजत क्यों? वो हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पे हैं तो हम सुकून से सो रहे हैं। नहीं तो दुश्मन तो जब भी उसको मफाद मिला हमें लूट के खा जाए, मुल्क पे हमला कर दे, तो इसलिए उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की पनाह के वक्त की दुआ, तंदुरुस्ती के। अच्छा, कुछ दुआएं ऐसे ना समझे कि आप कहेंगे इमाम ने 2 बार कोई दुआ मांग ली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इमाम की दुआओं में तकरार है। आप अगर इमाम परेशानी की मसलन अगर इमाम परेशानी की 100 दुआएं भी दे तो 100 दुआएं आपको अलग अलग नजर आएंगी। उनके पास इल्म की कमी नहीं है, मार्फत की कमी नहीं है। ये ना कहे कि देखो अभी तो हमने देखा इमाम ने अभी तो परेशानी की दुआ, फिर परेशानी की दुआ। हाँ, आप जरा देखिए, जरा जाकर देखिएगा, तकरार नहीं होगा। अगर आपको पहले परेशानी की दुआ है, अगर आपको 10 दुआओं के बाद फिर परेशानी की दुआ मिले तो आप देखिएगा उसके अल्फाज पहले वाली दुआ के अल्फाज से मिलते जुलते नहीं होंगे। इसलिए कि ये दुनिया से भी हासिल किया है, इनको अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है। इल्म के पास इनकी कमी नहीं है, मार्फत की कमी इनके पास नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ने होती है। तो लिहाजा दुआ में ये न समझे कि दुआ में तकरार हो गया है, तकरार नहीं हुआ, बल्कि और बताया खुदा की मार्फत इस तरह दुआ करो, फिर इस तरह, और फिर उसके बाद बताया तंदुरुस्त हो जाएं। जब रिस्क में तंगी आ जाए, बहुत से लोग आ जाते हैं ताबीज़ दें, एक दिन दुआ लेके दूसरे दिन फिर आ जाते हैं कि बड़ी परेशानी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर और अगर ताबीज़ हो तो वो दे दे, कोई अमल हो तो वो बता दे कि क्यों आप इधर उधर भाग रहे हो दूसरों के पीछे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बता दिया हाल क्या है। खुदा की बात लेना बैठो, अल्लाह से बात कैसे करना है, मांगने का तरीका भी तो सीखना चाहिए ना। एक फ़कीर जो है वो भी कभी पैसे किसी मांगे तो उसका भी अंदाज देखिए आप, किस तरह जो है खुशामद करके, किस तरह अपने ऐब दिला के, देखो मेरा हाथ नहीं है, मैं परेशान हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी ये तकलीफ है, ताकि सामने वाले की जेब से किसी से पैसे निकाल दे। ठीक है, तो हर बंदा उसके हिसाब से गुफ्तगू करता है सामने वाले को देख कर। इमाम ने तो बताया तंदुरुस्त हो तो अल्लाह से रिज़्क़ है उससे कैसे मांगना है, ये भी अल्लाह ताला से मांगने का तरीका सीखे हैं। तहज्जुद के वक्त की दुआ है, तौबा की दुआ है, कर्ज अगर चढ़ गया तो उसकी भी दुआ है। कर्ज की अदायगी नहीं हो रही तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बारगाह खुदा में बैठ जाए, परवरदिगार इतना कर्जा हो गया मेरे ऊपर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें और कहें परवरदिगार ये वो अल्फाज हैं कि जो इमाम मासूम की पाक ज़बान से निकले हैं, परवरदिगार वो तेरी मार्फत रखते थे, मैं गुनहगार उनको वसीला बना के तेरी बारगाह में आया हूँ, अपने आका और मौला को वसीला बना रहा हूँ। परवरदिगार मेरे मौला के पाक अल्फाज के सदक़े में मेरी परेशानियाँ, मेरे कर्ज़े अदा कर दे, मेरी परेशानियाँ दूर कर दे। हम अल्लाह की बारगाह में पेश तो करें ये चीज़ें तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। पर ये काफ़ी हद तक इसमें दुआएँ जो हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन कोई अगले सफ़े में आने लिए 54 दुआएँ हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इस सही पे सजा दिया है, तो इमाम ने लिखवाई और इमाम ने दुआओं को अपने साथ को बताया, और असहाब में भी नहीं बल्कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को वो इमाम ने खुद लिखवाई। आपने पहले देखा रावी कौन है सही पे सजा दिया कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। अब ये कि सही पे सजा दिया शिया उलमा की नज़र बहुत ही अहम गुफ्तगू है। शिया उलमा इस किताब को किस तरह देखते हैं। इसमें पहले हमने लिखा इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने अपने वसीयतनामे में लिखा था। उनका वसीयतनामा बहुत ही इरफानी और बहुत ही अजीम वसीयतनामा है। उस वसीयतनामे में देखें इमाम खुमैनी क्या लिखते हैं, कहते हैं हमें इफ्तिखार है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है क्या कि हयात बख्श दुआएं, ज़िंदगी अता करने वाली दुआएं। अगर इंसान का दिल मुर्दा हो जाए तो ज़िंदगी सही में सजादी अता करेगी, दिल को जिंदा करेगी, आपको मार्फत अता करेगी। हयात बख्श दुआएं जिन्हें कुरान साइद कहा जाता है, यानी एक कुरान था आसमान से नीचे नाज़िल होने वाला कुरान, ये वो कुरान है जो ज़मीन से ऊपर जाने वाला कुरान, मासूम की ज़बान है। यानी इमाम खुमैनी कह रहे हैं कि वो कुरान नाज़िल था जो अल्लाह से मखलूक तक पहुँचा, अपने नबी तक पहुँचा, और ये कुरान साइद है जो नीचे से ऊपर जाने वाला है, सऊद यानी ऊपर बढ़ने वाला, ऊपर की तरफ जाने वाला। ये आमद समझे आप इस किताब को, ये मासूम के अल्फाज हैं, और आपको मालूम होना चाहिए मासूमीन के जो अल्फाज होंगे वो खुदा की इजाज़त के साथ होंगे, उसके इल्म के मुताबिक होंगे। तो इसका मतलब है मासूमी के अंदर वो अपनी तरफ से बनी बनाई नहीं होगी, वो बोलते भी हैं तो खुदा के इल्म के मुताबिक, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया उसके मुताबिक वो दुआ।
इमाम ख़ुमैनी लिखते हैं हमारे आइम्मा मासूमीन से, यानी वो दुआएं जो ज़िंदगी बचने वाली वो और किसी से नहीं, हमारे मासूमीन से मुबारक हुई हैं। हमारे पास आइम्मा की मुनाजात शाबानिया, मुनाजात शाबानिया आप देखें, शाबान में मुनाजात कोई बहुत अजीम है, उसको देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ अरफा सहीफ़ सजादिया है जो ज़बूर आले मोहम्मद और सहीफ़ फातिमिया जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम शुदा किताब है। नंबर 2, मरहूम फैज़ुल इस्लाम सहीफ़ सजादिया के बारे में फरमाते हैं इस किताब को जो कोई, किस किताब को? सहीफ़ सजादिया को जो कोई इखलास और पाक नीयत के साथ पढ़े और इसके मानी में गौर फिक्र करे तो फ़ौरन उसके दिल पर नूरे खुदा चमकेगा और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर दुनिया आखिरत की सादतों कामरानी के रास्ते पर गामज़न हो जाएगा। सही सजादिया पढ़ें तो आपके दिल पर नूर इलाही चमकेगा, खुदा का नूर की बारिश होगी। रहबर इनक़िलाब इस्लामी अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने इमाम सज्जाद के हालात ज़िंदगी पर तहक़ीक़ के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए सहीफ़ सज्जादिया के मौजू में फरमाया, यकीनन क्या लिखते हैं रहबर मौजू, सहीफ़ सज्जादिया ऐसी किताब है जो शुरू से आखिर तक इंसानियत के लिए अज़ीम मुहर्रिकात से भरी हुई है। इंसान को बेदार करती है, इंसान को सुस्त नहीं बनाती, मुहर्रिक करती है। उठो, काम करो, क्यों पड़े हुए तुम दुनिया के हर मैदान में आगे रहो, हर मैदान में बाइज़्ज़त रहो, हर मैदान में सच्चे रहो, हर मैदान में। ये नहीं है कि हर जगह भागना, हर जगह से भागना, हर जगह से मुँह चुराना, कभी जिस जगह बोला जिसके पास बोलो हाँ जी वो तो झूठा बंदा है जी, वो तो सुस्त बंदा है, वो तो उसने कभी जिम्मेदारी था, उसने कभी काम नहीं किया, जिम्मे लगा के कभी काम नहीं करेगा। नहीं, सही सजाते इंसान को जिम्मेदार बनाती है। लेकिन तो ऐसी अजीम किताब है जिसमें हमारी जिम्मेदारी पर तस्वीर और कहते हैं, और अगर इंसान इनकी तरफ तवज्जो करे तो यकीनन यही से कहते हैं किसी माशरे की इस्लाह और उसे बेदार करने के लिए काफ़ी है। एक इंसान नहीं, माशरे को भी, आपके माशरे को, आपके इलाके में जितने अगर सारे लोग सही पे सजादिया पढ़ें, समझें, ऐसे समझें कि माशरे की इस्लाह हो जाएगी, कोई किसी पे जुल्म नहीं। आप बताएं, जब इमाम ने बता दिया कि पड़ोसी के लिए, हमसाए के लिए दुआ करें, जब हमसाए के लिए दुआ करें, कभी हमसाए को तकलीफ पहुंचाएगा? वो कभी नहीं पहुंचाएगा, वो तो दुआ करता है हमसाए के लिए। जो अपने रिश्तेदार के लिए दुआ करे वो सोचेगा मैं इसको तकलीफ कैसे दूं, मैं तो रोजाना इसके लिए दुआ करता हूँ अपने रिश्तेदार के लिए। तो कैसा जो रोज वालिदैन की दुआ करे वो कभी वालिदैन को बुरा नहीं करेगा, तो मतलब एक माशरा बन जाएगा, इस्लाह हो जाएगी। अगर सही से जाते तो इंसान समझे तो मार्फत की जरूरत है, बेदार इंसान होना चाहिए जो दुनिया के हर एक को बयान करे। नंबर 4 में असर हाजिर के मुहक्किक और मुजतहिद आज भी बाहयात हैं अयतुल्लाह जाफर सुबहानी, बहुत अजीम आलिम दीन है, बहुत मुहक्किक आलिम है। हौज़ा इल्मिया कुम में बहुत बड़ी इल्मी खिदमत है, बड़ी किताबें लिखी हैं अरबी में, फारसी में, बहुत बड़े आलिम। वो लिखते हैं सहीफ़ सजादिया के बारे में इज़हार ख़याल फरमाते हैं कि यकीनन कहते हैं ये किताब एक इलाही मदरसा है। सुभान अल्लाह, जैसे हमारे मदरसे होते हैं ना, आपको पूरे दीन की तालीम, अकायद की तालीम वहाँ, फ़िक़्ह की तालीम वहाँ, अखलाक की तालीम वहाँ, सीरत की तालीम वहाँ, आपको तारीख़ की तालीम वहाँ, हर चीज़ वहाँ आपको मिलेगी। ये भी सहीफ़ सजादिया ऐसा समझेंगे जिसके पास सहीफ़ सजादिया है वो समझे उसके पास इलाही मदरसा उसके पास है, उसको किसी चीज़ में कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उसके घर पे दे रही है। अकायद चाहिए सहीफ़ सजादिया, हुकूक चाहिए सहीफ़ सजादिया में, दुनिया की मुश्किलात से बचना है सहीफ़ सजादिया, पूरा इलाही मदरसा अपने घर में लेके बैठा हुआ है। वो तनहा नहीं है, दुनिया की हर ताकत उसके पास है। जिस तरह हर तरह की अखलाकी इज्तिमाई सियासी तालीमात मौजूद है इस किताब में, और एक माना में तरबियत का आइडियल मकतब है, पूरा एक मकतब है। कौन से फैसले सजादिया? अब आइए सुन्नी उलमा क्या कहते हैं, अहले सुन्नत उलमा ने सहीफ़ सजादिया को क्या अपनी तारीफ, हमारा तो ईमान है, हम तारीफ तो करेंगे वाक़या, और लेकिन आए अहले सुन्नत ने कैसे पाया, जिनके पास ऐसे इमाम भी नहीं है। मैं अक्सर जुमले शायद मैं ये सुनूँ शायद कि हम जुमला कहा हो कि हम आप फ़ख्र करें, शुक्र अदा करें, और आप के लिए बायस इज़्ज़त है, फ़ख्र है हमारे लिए कि हम दुनिया के सामने फ़ख्र करें। अल्लाह ने हमें ऐसे उलमा दिए हैं कि दूसरों के वैसे इमाम भी नहीं है।
عام بھی نہیں ہے جیسے آج کل ہمارے علماء ہیں. تو یہ ہمارے اہل بیت کی سیرت ہے. ہمارے علماء اب آئے ہیں تو ہماری یہ معصومیت کی کتابیں جب پہنچی ہیں علماء اہل سنت کے پاس, انہوں نے کیا کہا اس میں تھوڑا اس میں آ جائیں تھوڑا نیچے وہاں پہ 1353 ہجری میں شیعہ مرجع نے مرحوم آیت اللہ امام مرشی نجفی جو زیارت کے لیے آیت اللہ مرشی نجفی کی حرم کے ساتھ ہی ان کی بہت بڑی لائبریری ہے, وہاں ان کی قبر بھی ہے. آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی بہت بڑے عالم کے نجف اشرف انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر قم میں آئے. بہت بڑی لائبریری, روزے رکھ رکھ کے پیٹ کاٹ کاٹ کے کھانا نہیں کھاتے تھے, کتابیں خریدتے تھے, قرضے لے کر نمازیں اجارے پہ لے کر, مطلب 1 سال کی نمازیں, مثلا 30,000 روپے میں 1 سال کی نمازیں ملی نا, 1 سال کی نمازیں پڑھ لی, وہ 30,000 روپے اپنی ذات پہ خرچ کی, 30,000 روپے کی کتابیں خرید لی اور اتنی بڑی لائبریری بنا دی. جب کپڑوں کی ضرورت ہوتی دیکھتے اس کپڑے پھٹے ہوئے, چلو گزارا ہو جائے گا, کپڑوں کے پیسوں سے اٹھا کے کتابیں خرید کے انہوں نے روزے رکھے. انہوں نے مرحومین کے پیسوں کے روزے, اجارے والے روزے ہوتے ہیں نا, کوئی اپنے مرحومین کے روزے رکھوانا چاہے پیسے, تو انہوں نے مہینوں سالوں سالوں کے روزے رکھے, وہ پیسے اپنی ذات پہ خرچ نہیں, ان پیسوں سے کتابیں خریدی ہیں, لائبریری بنائی ہوئی. انہوں نے جب اس کتاب کو آیت اللہ مرشی نجفی جن کو امام زمانہ کی بھی کافی زیادہ ہے, اور یہی شہاب الدین مرشی نجفی تھے جن کا یہ وصیت تھا, نامہ تھا کہ جب میں مر جاؤں میری قبر میں میرے ساتھ میرا وہ مصلی رکھنا جس میں میں نے 70 سال اس مصلی, ایک مصلی کے اوپر نماز تہجد پڑھی گئی. اور کہا جب میں مر جاؤں قبر میں میرے ساتھ وہ رومال رکھنا کہ ہر مجلس امام حسین میں اس رومال سے اپنے گریہ میں آنسو پوچھتا تھا, وہ رومال میرے ساتھ رکھنا. اور کہا جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں لٹا دینا, قبر بند ہونے سے پہلے الوداع کے جو امام حسین علیہ السلام کے وداع کے مسائل تھے وہ مسائل پڑھنا. جب قبر بند ہو جائے پھر بھی امام حسین اور بیوی زینب کا الوداع پڑھنا. یہ ان کی وصیتیں تھیں. ایسے عزادار علماء جنہیں وصیت ہے کہ ہر شب جمعہ میری قبر میں مجلس ہونی چاہیے. ہمارے علماء اس طرح کی وصیت علماء نے کی. لوگوں کو بتائیں تو صحیح ہمارے علماء کیسے. سید کاظم قزوینی بہت بڑے عالم گزرے جنہوں نے 14 معصومین پر کتابیں لکھی, یعنی پیدائش سے لے کر قبر تک معصومین کی, اس کا نام رکھا من المہد الی اللحد, یعنی جھولے سے لے کر گود سے لے کر قبر تک پوری ہر معصومین پہ کتابیں لکھی ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے وصیت کی تھی, ایران میں تھے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا میں دفن کرنا. اب صدام کا دور تھا, حالات سخت تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں مر گیا تو اگر حالات سخت ہو تو مجھے دفن کر دینا, امانتاً میری بلیک رکھنا, اور پھر جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو مجھے قبر سے نکال کے مجھے دفن کر دینا کربلا میں. 17 سال کے بعد یہ صدام کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. جب یہ حکومت ختم ہوئی 2003 میں تو ان کو 17 سال ہو چکے تھے ان کی وفات. وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی, یوٹیوب پہ لکھے نا آیت اللہ قزوینی جسد اثر, آپ لکھے یوٹیوب پہ, آپ دیکھیں کہ ان کی قبر کھولی جا رہی ہے قوم میں, اور ان کا جسم تر و تازہ 17 سال کے بعد, کفن بھی بالکل ویسا کا ویسا ہے نیا جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہو, اور ایسے بھی نہیں تھا کہ جسم اکڑا ہوا ہو یا صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں. آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیے ذرا, جب سید کاظم قزوینی کو ان کو جب قبر سے نکالا گیا, بالکل ان کی کفن دیکھیں, بندے قبر سے ان کو نکال رہے ہیں ویسا کا ویسا صحیح و سالم جسم ان کا. اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو وہ کتاب میری جتنی میں نے معصومین پہ کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک کتاب جو میں نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی پر لکھی ہے اور ان کے مسائل پر لکھی ہے, جب مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا, قبر میں وہ کتاب میرے سینے پر رکھ دینا. یہ ان کی وصیت تھی. ہمارے علماء ایسے عزادار علماء اور عالم اسلام سے. تو بہرحال یہ انہوں نے ایک صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ, ایک کتاب اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو اسکندریہ کے مفتی بھی تھے مصر میں, تفسیر طنطاوی, طنطاوی چونکہ ان کا نام تھا طنطاوی تو علامہ طنطاوی, تو ان کے نام سے تفسیر مشہور ہو گئی. ان کو جب بھیجا نا تو انہوں نے لکھا, علامہ طنطاوی نے صحیفہ وصول کیا. جب ان کو کتاب پہنچی نا
صحیفہ سجادیہ انہوں نے لیا. صحیفہ سجادیہ لینے کے بعد پھر انہوں نے اب آگے سنیا وصول کیا اور بیش بہا تحفے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواباً تحریر کیا. پھر انہوں نے خط لکھا جواب میں. خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کچھ دن پہلے آپ کا خط مبارک صحیفہ سجادیہ کے ہمراہ موصول ہوا. کس کو لکھ رہے ہیں؟ ایت اللہ مراشی نجوی کو, ایک بہت بڑے عالم مفتی مصر کے. لکھ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا کتاب بھی ملی صحیفہ سجادیہ اور اس کے ساتھ آپ کا محبت بھرا خط بھی مجھے ملا. وہ لکھتے ہیں میں نے اس کتاب کو نہایت احترام کے ساتھ لیا اور اسے بے مثال کتاب پایا جو ایسے علوم و معارف اور حکمتوں پر مشتمل ہے جو اس کے علاوہ کسی جگہ دستیاب نہیں ہے. یعنی جو چیزیں اس میں وہ کہیں نہیں ملی ہمیں. یقیناً یہ ہماری بدبختی ہے. وہ سنی عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ گراں بہا اور علم و معرفت کا زندہ و جاوید خزانہ جو انبیاء کی میراث ہے اب تک ہماری دسترس سے خارج تھا. یعنی ہم چاہے تھے پتہ ہی نہیں کیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اتنے علم والی کتاب, اتنی معرفت والی کتاب, ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں تھی. اللہ سنی عالم اور اتنے بڑے مفتی جتنا بھی اس میں غور کرتا, کہتے ہیں جتنا بھی غور کرتا اور پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام خالق کے کلام, اللہ کے کلام سے کمتر اور مخلوق کے کلام سے بلند اور بالاتر ہے. مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو امام سجاد کا کلام بیان کر سکے. اور کہا واقعہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے. اور اسی طرح نمبر 2 مرزا ہادی مشہدی ذاکر سے نقل ہوا کہ ابن جوزی جو اہل سنت کے علماء ہیں, خزائن العلماء کتاب لکھی ہے, اس میں یہ لکھتے ہیں علوم و معارف اسلامی کو اس کتاب میں جس انداز سے پیش کیا گیا اس کی کہیں نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. اس کے بعد یہاں پر وہ لکھتے ہیں علامہ ابن اوپر چلے گئے ابن جو خصائص الائمہ میں لکھتے ہیں اگر اب دیکھیں سنی عالموں کے لکھ رہا ہے کیا لکھتا ہے اگر امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمانوں کی توحید اور ان کے عقائد مکمل نہ ہوتے. کیونکہ جو کچھ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وہ اصول دین اور دین کے اہم فروعات ہیں, مگر عقائد کی باریکیاں اور دقائق جیسے مثلا صفات ذات, صفات افعال, صفات کا عین ذات ہونا, یہ ایسے مسائل ہیں جن کے سلسلے میں مسلمان امیر المومنین کے مرہون ملت ہیں, آپ کے دسترخوان علم و دانش کے رضا خواب اور شاگرد ہیں. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھتے ہیں, قوم کو سنی آتے ہیں, کہتے ہیں علی ابن الحسین ابن زین العابدین علیہ السلام یہ قوم ہے املا و انشاء, خدا کے ساتھ بات کرنے, کلام و خطاب کرنے کے کیفیت اور روش کے حوالے سے مسلمانوں پر استادی کا حق رکھتے ہیں. تو مسلمان کے استاد ہیں امام سجاد علیہ السلام. انہوں نے ہمیں اپنی حاجت خدا کے سامنے رکھنے کا سلیقہ سکھایا, کیسے اللہ کی دعا مانگو, بات کیسے کرو. کیونکہ اگر امام سجاد نہ ہوتے تو مسلمان خدا کے ساتھ بات اور مناجات کرنے اور حاجات بارگاہ اقدس الہی میں پیش کرنے کے روش سے معروف رہتے. امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا کہ وہ استغفار کے وقت, یعنی توبہ کرنے کے وقت کے ساتھ خدا کے ساتھ کس طرح بات کریں, بارش کی درخواست کرتے وقت کس زبان میں اور کس لب و لہجہ سے میں خدا سے نزول باران کی درخواست کریں, اور دشمن سے خوف کے وقت کس طرح دعا خدا سے پناہ مانگے اور کس طرح دشمنوں کے شر کو دفع کرنے کی التجا کریں. اب اس میں دو چیزیں آخر میں 2-3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. 2 چیزیں کہ غیر مسلموں نے بھی اس کتاب کو کتنا عظیم پایا. صحیفہ سجادیہ بہت ہی عظیم کتاب ہے, امام سجاد علیہ السلام کی عظیم کتابوں میں سے کتاب ہے. جس طرح صحیفہ سجادیہ امام سجاد کی کتاب, اسی طرح ایک کتاب اور بھی ہے جس کو رسالۃ الحقوق کہتے ہیں, حقوق بشر. تقریباً 51 حقوق ہیں امام علیہ السلام نے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, چھوٹا سا, بالکل ہر 2-3 لائنیں ہیں اس میں, چھوٹا سا, اس کو بھی پڑھیے, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. رسالہ حقوق امام جنرل اردو تک مل جائے گا, وہ ملے, آپ اس کو بھی پڑھیے. اس میں سارے حق, باپ کا کیا ہے, ماں کا کیا ہے, بہن کا, بھائی کا, یہ سارے امام سجاد, ہاتھ کا کیا ہے, آنکھ کا کیا ہے, کانوں کا کیا ہے, پیروں کا کیا ہے, امام سجاد علیہ السلام نے سارے حقوق بیان کیے. اس کو پڑھنا چاہیے. معصومین علیہ السلام نے طریقہ بتایا, سب کچھ سکھایا. امام سجاد نے ہمیں اور آپ کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ اور معرفت سکھائی. یہ ہمارا وہ امام ہے, تاریخ کہتی ہے بڑے نازک جسم والے امام تھے, جس
में नाज़नीन रखने वाले इमाम, जिनका जिस्म बहुत नर्म था, हाथ बड़े नर्म थे, लेकिन जिसका जिस्म बहुत नाजुक था, उसी मौला को ताज़ियाने मारे गए। रिवायत के जुमले हैं, जब इमाम अपने बाबा को बैठकर याद करके रोते थे ना सफर शाम में, जालिम नेज़ों की नोक से इमाम को खामोश करा देते थे। इमाम सज्जाद को नेज़ा चबोते थे और इमाम को गिरिया से मना करते थे। अल्लाह अकबर, ये वो गैरतमंद इमाम है। आप बताएं कितना गयूर है वो मौला, क्या गुजरी होगी हमारे मौला पर। मैं इससे पहले जुमला कहना चाहता हूँ, हमारे और आपके घरों में बापर्दा ख़वातीन हैं। बताएं कभी भी हम उनको लेकर बाजार गए हों, मैं ज़रा सवाल करता हूँ, कभी किसी बदबख्त ने हमारे सामने हमारी बहन, हमारी बेटी या हमारे घर की किसी खातून को अगर घूर घूर के देखा तो हमारे ऊपर क्या गुजरता है, कैफियत क्या हो जाती है। वो मंजर हो सकता है सारा दिन आंखों से ना जाए, और कभी कभी दिल ये करता काश अगर मेरे साथ मेरी बहन न होती, तो जिस तरह इसने घूर घूर के देखा है मैं इसकी आंखें निकाल देता। और कभी कभी तो हम उलझ भी पड़े, खबरदार तो क्या घूर घूर के देख रहा है। और देखें कोई इज्जतदार इंसान होता है तो अगर कहीं न भी जा सके बाजार में, तो ये कहता है अपने घर वालों से कि फुला बाजार में न जाना, उस बाजार में बहुत भीड़ होती है। अभी बाजार में न जाना, फुला बाजार में बहुत रश होता है। लेकिन बताए हमारे मौला सैयद सज्जाद पे क्या गुजरती होगी। तारीख कहते हैं वो मंजर, मौला कहते हैं मुझे कभी नहीं भूलता कि जब बाजार शाम का मंजर था, बीवियों के सरों पे चादरें नहीं थी, जालिमों के हाथों में पत्थर थे, और कहते थे कि बागियों की बहनें जा रही है। और वो मंजर इमाम सज्जाद, मुझे नहीं मालूम मेरे मौला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि जब यजीद के दरबार में किसी ने बीबी सकीना की तरफ उंगली का इशारा करके कहा, ऐ यजीद अगर कनीजी में मुझे ये बीबी देना चाहता है। तारीख कहती है जनाब सकीना जल्दी से भाई सैयद सज्जाद को लिपट गई और रोकर तिबला कहा, भैया सज्जाद मैंने ये तो सुना था कि हमें असीर किया जाएगा, लेकिन ये नहीं सुना जाएगा कि हमारे मोहम्मद को लोग कनीजी में भी देंगे। मुझे नहीं मालूम हमारे मौला सैयद सज्जाद पर उस वक्त क्या गुजरी होगी कि जब यजीद के दरबार में तरीके की जालिम ज़जर बिन कैस बड़ा लानती इंसान था कि जो शाम के दरबार में यजीद को इशारे कर करके बताता था। यह ऐसा मलऊन इंसान था जो इशारे कर करके दरबार में कहता था, ऐ दरबार वालों, ऐ यजीद इधर देखो, ये अली की बेटी ज़ैनब। मुझे नहीं मालूम मेरे मौला सैयद सज्जाद पर क्या गुजरती होगी। इमाम सज्जाद ने रोकर अपने मसाइब का इज़हार जुमले में किया, फरमाया काश मैं सज्जाद मर गया होता, मुझे मेरी माँ ने न जाना होता, मैं इस तरह बेमकना चादर अपनी माँ बहनों को दरबारों में न देखता। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद का ये इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान था। तारीख कहते हैं मेरे मौला ने इम्तिहान बर्दाश्त तो कर लिया। अब देखिए करबला वालों का भी बड़ा सख्त इम्तिहान था शुहदा का, लेकिन जो भी शहीद इम्तिहान पे जाता था ना, एक शहीद दूसरे को तसल्ली देता था। करबला में एक दूसरे की मदद करने वाले थे, लेकिन इमाम सज्जाद का इम्तिहान इतना सख्त था, ये मेरा मौला करबला से कोफा, कोफा से शाम, शाम से फिर मदीना, अकेला मेरा मौला था, कोई मदद करने वाला भी न था। इमाम कहते हैं शाम के बाजार में एक वक्त वो भी आया जब मेरे हाथ बंधे हुए थे, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में तोके खाता था। तो मैं जब हम शाम के बाजार में गए, बदबख्त शामी औरतें छतों पर थी, उनके हाथों में अंगारे थे। इमाम कहते अंगारे हमारे ऊपर फेंके गए। मौला कहते एक अंगारा मेरे सर पर गिरा, मेरे सर पे इमामा था। मौला कहते मेरा सर जलता रहा, लेकिन कोई मेरे सर से अंगारा हटाने वाला न था। इन जालिम औरतों ने छतों से गर्म पानी फेंका। मौला फरमाते हमारे बच्चों के ऊपर गर्म पानी गिर रहा था। कोई बच्चा कहता था अम्मा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। अजरकुम अल्लाह।
امام سجاد نے امتحان برداشت کیا، سنیں گے تاریخ کہتی ہے برداشت تو کر لیا لیکن مولا پہ گزری کیا. ایسا امتحان سخت تھا جب رہا ہو کے مدینہ پہنچے نا سگا چچا محمد حنفیہ، جب دیکھا نا میرا سجاد کہاں ہے، ڈھونڈتے ہوئے کیونکہ مرد تو کوئی بچا نہیں تھا، سارے کربلا میں شہید ہو گئے. تاریخ کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان لوگوں مجھے بتاؤ میرا سجاد کہاں ہے، میرا جوان سجاد کہاں ہے. جب دیکھا کہیں سے آواز نہ آئی نا، پکارتے پکارتے دیکھا کوئی ضعیف بیٹھا ہوا ہے، سر کے بال سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. آ کے جناب محمد حنفیہ کھڑے ہو گئے، کہا اے ضعیف کیا تم نے میرا جوان سجاد دیکھا ہے؟ یہ سننا تھا، رو کر سر اٹھایا، کہا چچا مجھے پہچانو، انا علی بن الحسین، میں تیرا جوان بھتیجا سید سجاد ہوں. دیکھ کر تڑپ گئے، جملہ کہا میرے لال کیا کوئی 23 یا 24 سال کی عمر میں اتنا ضعیف ہو جاتا ہے؟ ایسے کون سے مسائب آئے تیرے سر کے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک گئی ہے، میرے لال اتنے مسائب تھے. ایسی جگہوں پہ کون کون سے مسائب آئے ذرا بتا تو صحیح. امام سجاد میں ہمت نہ تھی. علماء کہتے ہیں رو کر امام نے جواب دیا، لیکن 3 مرتبہ ایک جواب دیا، کہا چچا الشام الشام الشام. چچا سجاد کو شام کے بازاروں نے بوڑھا کر دیا، چچا سجاد کو شام کے بازاروں درباروں نے بوڑھا کر دیا. چچا سجاد کی کمر جھک گئی، سجاد بوڑھا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کے سواروں نے سجاد کو بوڑھا کر دیا. اللہ لعنت اللہ بالقوم الظالمین والصراط الذین زعموا انهم قدرین ينقلبون بذنب كذلك وتسلیم. پروردگار تجھے اس عزادار مولا کا واسطہ ہے کہ جو جتنا بڑا عبادت گزار تھا اتنا بڑا عزادار بھی تھا. تاریخ کہتی ہے امام کی ساری زندگی کربلا کے بعد 2 چیزوں میں گزری، یا عبادت میں یا اپنے بابا پہ گریا پہ. سارا دن ساری رات یا خدا کی عبادت کرتے تھے، عبادت سے فارغ ہو کر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، یا پھر اپنے بابا کو رو رو کر گریا کرتے تھے. یہ امام سجاد کی زندگی تھی. پروردگار ہمارے اس مولا کی عبادت کے صدقے میں تمام مومنین کی عبادتیں قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا امام سجاد کی عزاداری اور گریہ کے صدقے میں ہمیں مرتے دم تک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور گریہ نصیب فرما. پروردگار جتنے مومنین عزاداری میں شرکت کرتے ہیں اور بانیان ہیں جن کی کوششیں جنہوں نے غم امام منعقد کرتے ہیں، پروردگار ان کی یہ عزاداری اور ان کا یہ غم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار امام سجاد علیہ السلام کی ان دعاؤں کے صدقے میں جس محفل میں ہم بیٹھے اپنے مولا کی یاد میں، اپنے مولا کے تعلیمات اور ان کے معارف کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہمارے مولا کے صدقے میں، پروردگار ہمیں اپنے رب کی معرفت نصیب فرما. ہم مومنین جتنے دعائیں کرتے ہیں، جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، امام سجاد کی دعاؤں کے صدقے میں تمام مومنین کی دعائیں مستجاب فرما. جو مریض ہیں التماس سے دعا کی، مریضوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کی مشکلات آسان فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے اس درس میں تعاون کیا ہے اس 7 دن کے دروس میں، پروردگار ان سب معاملین کے مال رزق میں برکت عطا فرما. ان پاک روحانی دروس کے صدقے میں تمام مومنین کے مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. پروردگار ہم اپنے دوستوں اور اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما. ان کی زیارت سے ہمیں مشارہ فرما. ہمیں اپنے آقا و مولا کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار جہاں کہیں دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی جان مال عزت دین اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ملت جعفریہ کے شہداء کے درجات بلند فرما. جو بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین میں اور جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں
وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، اسرائیل، امریکہ اور طاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ملت جعفریہ کے شہداء بالخصوص قائد شہید علامہ عارف حسینی اور محمد علی نقوی شہید، پروردگار ان کے درجات بلند فرما، ان کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی دعائیں جو ہمارے دلوں میں، پروردگار کے دلوں کے رازوں کو بہتر جانتا ہے، تمام مومنین کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا میں قبولیت کے لیے اس امام بارگاہ کے بانیان اور جو خدمت گزاران ہیں ان کے نیک توفیقات میں اضافے کے لیے، بانیان جو مرحوم ہو چکے اور جو اس امام بارگاہ میں تعاون کرتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے پروردگار ان کی بلندی درجات، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، ان کو ان خدمات کا بہترین اجر عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، ان دروس میں روحانیت اور برکت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سبھی مومن وہی رہو، 5 منٹ وہی رہو، مہربانی کریں، صرف 5 منٹ جے دوست باہر آیا ہیں انہوں نے لائے ٹائم کی پابندی کیوں تھا جی وقت سے پوچھی سکن۔ سوال و جواب جو سلسلو ہے لمبو نہ ہوجن کھپے۔ ان درس میں جے کوئی سوال کرنو ہے